السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، زیادہ میں وقت نہیں لوں گا، مختصر سی چند باتیں گوش گزار کروں گا، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو کلمات ہیں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب عظیم ہے کہ جس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی چیز نہیں۔ ہمارے مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں، ٹینشنیں، ہر چیز کا حل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاتے، دعا کروا لیتے۔ ہمارے پاس سب سے مضبوط چیز اللہ کی جو رسی ہے وہ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے غم، ہم اور یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور ہمارا وقت جتنا بھی قرآن کی تعلیم، تعلم، سیکھنے سکھانے میں، اس کی مجلس میں بیٹھنے میں گزرتا ہے، یہ سب سے عظیم وقت ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے جو پوری کائنات کو پالنے والا رب العالمین ہے۔ یہ اس کی کلام ہے جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ یہ 3 حرف ہیں۔ اور ختم قرآن پہ جو اجتماع ہے، اکٹھے ہونا یا اس کو سننا اور اس دعا میں شرکت کرنا، اس بارے میں سنن دارمی کے اندر انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ کہ جب وہ قرآن ختم کرتے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کرتے اور دعا کرتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اثر دارمی کے اندر ہے کہ وہ اپنے غلام کو کہتے، دیکھنا، نظر رکھنا کہ کس کا قرآن ختم ہو رہا ہے۔ لوگ تلاوت کرتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی قرآن ختم ہوتے تھے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا ورد ہو یومی کہ وہ قرآن ختم کرے مہینے میں یا 40 دنوں کے اندر، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جب آپ سے پوچھا کہ میں کتنے دنوں میں قرآن ختم کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دنوں کے اندر۔ پھر کہا کہ میں زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے کہا 1 مہینہ، کہا اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، آپ نے فرمایا 7 دن، 7 دن سے تجاوز نہ کرنا۔ تو یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ختم قرآن کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جب کسی کا قرآن ختم ہوتا تو وہاں پر اکٹھے ہوتے اور دعا کے اندر شریک ہوتے اور کہتے کہ ایسے موقع پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا حریص ہونا اس بات پر، اور ختم قرآن، کیونکہ قرآن سراسر پورا ہی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جہاں پڑھا جائے، جس محلے میں پڑھا جائے، جس گھر میں پڑھا جائے، اور جس جگہ پڑھا جائے، جس دل کے اندر ہو، جس رات میں نازل ہو، ہر چیز میں برکتیں ہی ہیں۔ دیکھیں قرآن اللہ تعالیٰ نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ پہلے لیلۃ القدر کا ذکر نہیں آیا بلکہ قرآن کا ذکر آیا کہ اسے ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ رات کی جو فضیلت ہے وہ پہلے بیان نہیں ہوئی، قرآن کے نزول کے بعد ہوئی، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے نزول کی وجہ سے اسے یہ شان ملی ہے۔ جس نبی پہ یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام انبیاء کا سردار سید ولد آدم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الاولین والآخرین، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا تمام مہینوں میں سردار وہ مہینہ رمضان کا مہینہ، جس میں اللہ کی رحمتیں ایسی کہ 7 جنت کے دروازے 8 کھلے ہیں، جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین جو ہیں سلسلۃ الشیاطین ومردۃ الشیاطین، بعض روایات میں آتا ہے کہ سرکش شیطانوں کو پابند سلاسل کر دیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت کی نشانیاں ہیں۔ اور پھر جس رات اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا وہ لیلۃ القدر۔ قرآن تو 23 سال میں، یہ اشکال آتا ہے، بعض لوگ سوال بھی ہمیں کرتے ہیں مختلف گروپوں میں، تو کہتے ہیں کہ 23 سال میں کہتے ہیں قرآن نازل ہوا، اور آپ لوگ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔
ایک میں کہا کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور دوسری اس آیت میں فرمایا ہے کہ صرف لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ جواب اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے 7ویں آسمان پر، آسمان دنیا پر قرآن کو جو اکٹھا نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور پھر اس کے بعد متفرق جیسے ضرورت پیش آتی رہی، 23 سال کے اندر اس کی تکمیل ہوئی قرآن مجید کی۔ تو یہ لیلۃ القدر عظمت والی رات جو ہے وہ بھی اسی آخری عشرے کے اندر ہے، جس کی عبادت 83 سال سے زیادہ ہے۔ تو یہ ساری جو برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، سبب کیا ہے؟ منبع اور وجود اس کا کس چیز کے ساتھ ہے؟ قرآن کے ساتھ ہے۔ قرآن اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جو سورہ بقرہ کا حافظ ہوتا ہے، جل فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں اس کی عظمت اور جلالت ہوتی کہ سورہ بقرہ کا ہی حافظ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو ایک امام قاری صاحب نے سورہ فاتحہ داخل کیا اسے قرآن سیکھنے کے لیے۔ جب سورہ فاتحہ یاد ہو گئی تو انہیں 500 درہم انعام دیا کہ ہمارے پاس ابھی اتنی رقم تھی، اگر زیادہ ہوتی تو اور تمہیں دیتے کہ تو نے فاتحہ یاد کروائی ہے میرے بیٹے کو۔ یہ ان کی دلوں میں قرآن کی عظمت تھی، اور 500 درہم اس دور میں گھر خرید سکتا تھا بندہ اس دور میں اتنے پیسوں کی۔ تو یہ قرآن کی عظمت تھی کہ وہ جانتے تھے سلف صالحین۔ اس لیے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے روز قرآن ختم کرتے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ یہ فضیلت کے ایام میں، عام روٹین میں یہ اجازت نہیں ہے کہ بندہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم کرے، لیکن یہ فضیلت کے ایام، یہ رمضان کی گھڑیاں جو ہیں، ان میں جو ہے بندہ محنت اور اپنے آپ کو جو ہے صرف کرنا قرآن کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکے۔ لہو 60 ختمہ، 60 دفعہ قرآن ختم کرتے رمضان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سلف صالحین سے اس طرح منقول ہے کہ وہ قرآن، امام مالک اپنا درس حدیث چھوڑ کر قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے۔ تو قرآن سے یہ محبت ہماری صرف رمضان میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لیلۃ القدر میں اگر نازل ہوا، یہ برکتیں ملی، جو بندہ روز قرآن کی تلاوت کرے گا، روز ہر مہینے ختم کرے گا، پھر دعا بھی کرے گا، تو اس کا اگر وہ طالب علم ہے تعلیم میں برکت پڑ جائے گی، اگر وہ تاجر ہے اس کی تجارت میں برکت پڑ جائے گی، اگر وہ گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے اور بے برکتی ہے وہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کو نازل کیا مبارک، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ صرف پڑھی جائے، صحیح مسلم کے لفظ ہیں، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے نگہبان مقرر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری برکتیں قرآن میں ہیں، تو اس سے تعلق نہیں توڑنا چاہیے کہ رمضان میں بس کھولا اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں، روز آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ قرآن سے کیسے جڑ سکتے ہیں۔ آپ اپنے اوپر لازم یہ کر لیں کہ ہر نماز میں آپ نے 2 منٹ دینے ہیں قرآن کو۔ کتنے؟ صرف 2 منٹ۔ شیطان اول تو ہمیں قرآن کے قریب نہیں جانے دیتا، وہ دور ہی رکھتا ہے، اور جب ہم کھول لیتے ہیں قرآن کے اندر وہ کشش ہے، وہ سکینت اور اطمینان ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اور پڑھ لیں۔ ہم شروع کریں گے 2 منٹ کے لیے، لیکن یقین جانے 5-10 منٹ سے پہلے نہیں اٹھیں گے۔ یہ اس میں برکت ہے، اور اس میں کیوں نہ یہ کشش ہو کہ وہ مشرکین مکہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن عربی زبان کو جانتے تھے، اس کی چاشنی، اس کی حلاوت اور اس کی سکینت اور اس کی جو کشش ہے، اس میں وہ انہیں کھینچتی تھی کہ نبی علیہ السلام رات کو جب مکہ میں تلاوت کرتے، نماز پڑھتے تو وہ کھنچے چلے آتے۔ اور ایک دن اپنے آپ کو ملامت کی کہ تم دن کو مخالفت کرتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابھی جو ہے سننے آ جاتے ہو، وعدہ کیا، عہد کیا کہ اب نہیں آئیں گے، اگلے دن پھر وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ وہ قرآن کے اندر حلاوت ہے۔ آپ 2 منٹ رکھیں، میری بہنیں مائیں وہ بھی کوشش کریں کہ جب کچن میں کام کرتی ہیں، سورہ اخلاص ثلث القرآن، 1/3 قرآن کے برابر اجر ہے، چلیں کھانا پک رہا ہے ساتھ سورہ اخلاص پڑھی جائے، درود پڑھا جائے، درود ابراہیمی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو درود پڑھتا ہے، اور ایک صحابی نے جب پوچھا کہ میں کتنا پڑھوں، آپ نے فرمایا اکثر 3 حصہ، میں سارا ہی وقت جو ہے درود پڑھوں گا۔ فرمایا اذن تکفی ہمک، تیرا ہم اور غم پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ وہ عنایتیں دیں گے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والے جو دعا مانگتے ہیں، دعاء المسئلہ، سوال کرتے ہیں یا اللہ
یہ دے دے اور فلاں دے دے اور یہ دے دے اور وہ دے دے، اس سے زیادہ اس بندے کو عطا کرتے ہیں جو اس دعا نہیں کر پاتا، قرآن میں مصروف رکھتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اللہ کا ذکر، یہ قرآن مجید سب سے بڑا ذکر ہے، جہاں پڑھا جائے وہاں رحمت۔ اس لیے گھروں کے اندر جو ہے آپ نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن پڑھا جائے، اور اس میں نماز کے اندر اگر قرآن پڑھا جائے تو کتنا مزے کی بات ہے۔ تو 2 منٹ اپنے لیے رکھیں آپ، کہ آپ اگر 5 نمازوں میں نہیں تو صبح و شام 2 منٹ جی میں نے وقف کرنے ہیں، قرآن کے لیے روز کھولنا ہے، تو آپ انشاءاللہ کبھی 2 منٹ کھول لیں گے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ 15-20 منٹ آپ کو لذت آئے گی اور آپ قرآن سے جڑ جائیں گے۔ تو یہ ختم القرآن صرف رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے 1 مہینے میں، 40 دن میں، جتنی قوت ہو بندے کی، یا 2 مہینے کے اندر جتنی قوت ہو اس اعتبار سے وہ کرے۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو بندہ من نام عن حزبہ، اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہر مسلمان کو خاص مقرر کرنا چاہیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا۔ جو سویا رہ گیا تو پھر وہ صبح فجر اشراق کے ٹائم سے ظہر کے درمیان پڑھ لے گا، تو اس کے لیے وہ قیام، رات کی تہجد جو رہ گئی وہی اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو روٹین میں پڑھتا ہے لیکن ایک رات سویا رہا، قرآن نہ پڑھ سکا، نماز نہ پڑھ سکا، تو وہ رات کو اگر یہ صبح پڑھ لے اشراق اور ظہر کے درمیان میں، تو اس کے لیے وہ رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کا، ہر مسلمان کا، ہر مومن عورت، ماں، بہن کا یہ ایک ورد ہونا چاہیے، کم از کم پاؤ، آدھا پارہ، 2 صفحے، کچھ نہ کچھ ضرور ہو کہ بندہ وہ پڑھ کے سوئے، اور اپنی روز کی روٹین میں قرآن کو پڑھے، اور تدبر کے ساتھ، اگر معانی کے ساتھ پڑھے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ اصل قرآن کو پڑھنا ہی یہی ہے، اس کے فہم کے ساتھ، اس کی تلاوت تجوید کے ساتھ، پھر اس کا فہم سمجھنا اس کو، پھر اس کے اوپر عمل کرنا۔ عمل کیسے کریں؟ آپ پڑھتے ہیں نا ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں، تو احسان کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں سے سارعوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، خوشی میں، آسانی فراوانی میں اور تنگی کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر اور معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو بھی آیت گزرے کوشش کریں اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی، تاکہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکات آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ نچھاوریں۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ چند یہی گزارشیں تھیں کہ قرآن جو ہے اس کے ساتھ جوڑیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اور یہ عادت ڈالیں گھر میں کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ کیا گھر میں آج تلاوت ہوئی ہے یا نہیں، صبح فجر کے وقت یا سوتے وقت ضرور خود بھی تلاوت کریں اور گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے برکت والا بنائے، اور یہ گھڑیاں جو ہیں اور یہ جو ساعتیں ہیں جس کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس سے بھرپور جو باقی وقت رہ گیا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شمار کرے جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو گئی ہوں، اور معافی کے قلم سے ان کے گناہ اور ان کی سیئات جو ہیں وہ مٹ چکے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔